بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالہ سے جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المائدہ کے متعلق چند گزارشات پیش کریں گے۔ سورہ المائدہ قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورہ نمبر 5 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے۔ سورہ المائدہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس کی ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا۔ احباب ذی وقار، سورہ المائدہ، اس میں سورہ میں 16 رکوع ہیں، یعنی 16 رکوع ہیں، 120 آیتیں ہیں اور 12,464 12464 حروف ہیں۔ اس کا نام المائدہ، اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ مذکور ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، وانزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ مائدۃ، تو مائدہ کہتے دسترخوان کو، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ پڑ گیا۔ احباب ذی وقار، بہت سی احادیث میں اس سورہ مذکورہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے۔ یعنی یہودی کہہ رہا ہے، اے امیر المومنین، یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں، عرض کی اے امیر المومنین، یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمیں یہودیوں کو ملی ہوتی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، تو ہم پوری یہودی قوم اس دن کو بطور عید کے مناتی۔ جب اس نے پوچھا تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے آیت پڑھی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ تو احباب ذی وقار، یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی پہچانتے ہیں، اس وقت کو بھی سمجھتے ہیں جس دن، جس جگہ، جس لمحے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ یہ آخری آیت ہے سورہ یہ قرآن پاک کی. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو سلسلہ وہی ختم ہو گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے یہ سلسلہ آغاز ہوا، 23 برس تقریباً چلتا رہا. تو یہ آخری آیت تھی جو نازل ہوئی. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں. اسی طرح معزز ناظرین کرام، مسند احمد بن حنبل میں بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ اپنی سواری پر سوار تھے. تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی. حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ اس اونٹنی پہ سوار تھے، آپ نے اس سے پہلے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، آپ سفر بھی کر رہے تھے، وہ اونٹنی آپ کا بوجھ اٹھا رہی تھی. جس لمحے یہ ایک آیت آئی تو چونکہ اللہ کا کلام تھا، اس میں بڑا جو ہے وہ بھاری تھا روحانی طور پر اور اللہ کے کلام کے اعتبار سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ سواری جو ہے بوجھ اٹھانے سے قاصر آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے. احباب ذی وقار، اسی طرح شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی السلام نے حکم ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ عبد الرؤف مناوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا چونکہ سورہ مائدہ میں مردوں کے لیے، مردوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالہ سے تعلیمات آئی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو المائدہ کی تعلیم دو، اور عورتوں کے مسائل اس میں حجابات کے اور عورتوں کے حوالہ سے سورہ نور میں بہت سے مسائل اور احکامات آئے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. اب آپ ذی وقار، میری گفتگو کا آخری سلسلہ ہے. آئیے اب ہم سورہ مائدہ کے چیدہ اس کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مزید برآں ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہے اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے. احباب ذی وقار، اس طرح اسی سورہ مبارکہ میں وضو کے، غسل کے اور تیمم کے احکامات بھی نازل ہوئے ہیں، اور اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور نا انصافی کرنے سے بچنے کا حکم بھی اسی سورہ کا مضمون ہے. معزز ناظرین کرام، اسی سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بھی اسی سورہ میں بیان ہوا ہے. چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان ہوا ہے. شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، حرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہوا ہے. معزز ناظرین کرام، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی طرح اس سورہ میں مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. احباب ذی وقار، اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر
پوری مخلوق کو عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم بھی اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ عبرت اور نصیحت کے لیے اس سورہ مبارکہ میں 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اباب ذی وقار، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں مذکور ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور ان کے کھانے دسترخوان کے نازل ہونے کا بیان بھی مذکور ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق قائم کریں، اس کو صرف پڑھنے کی حد تک اپنا تعلق استوار نہ کیا جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور بعد ازاں اس پر کما حق ہو اپنی بساط کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کی جائے۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔